الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. محترم علماء دین، قابل احترام حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ذمہ داران مسجد اور بستی کے نوجوانوں کی یہ تڑپ اور خواہش ہے کہ مہینے میں ایک مرتبہ بعد نماز مغرب تھوڑی دیر آپ تمام کی خدمت میں کوئی دینی، اصلاحی، علمی، تربیتی اور دعوتی پروگرام کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اسی سلسلے کی شروعات میں ہم سب بیٹھے ہیں۔ دعا کیجئے گا اس مبارک سلسلے کی شروعات کرنے ہم جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں اخلاص عطا فرمائے۔ اللہ کو راضی کرنے کی خاطر ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ہم اور آپ یہاں جو اللہ کے دربار میں بیٹھے ہیں نا، اس بیٹھنے کا ایک ہی مقصد ہے، واللہ ایک ہی مقصد ہے کہ میری آخرت بن جائے اور آپ کی آخرت بن جائے، ہم اور آپ اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، اس کی تیار کردہ جنت کو ہم پالیں اور ہماری دنیاوی زندگی میں برکتیں آ جائیں، نحوستیں ختم ہو جائیں، آفتیں مٹ جائیں، مصیبتیں ٹل جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، پرسکون زندگی ہمیں مل جائے۔ اس نیک مقصد کے ساتھ اللہ کے دربار میں ہم بیٹھے ہیں۔ اور وہ حدیث، اللہ اکبر، جانتے ہیں آپ ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ ہر کسی کو یہ موقع نہیں دیتے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے، مولانا حفیظ اللہ اور آپ کے ساتھ جڑی جو ٹیم ہے، ایک فیلڈ ورک، لوگوں کے ساتھ مل کر ایک تڑپ، مسجد سے جوڑنے، دین سے جوڑنے، آخرت کو سنوارنے کی ایک تڑپ، دل سے جو آواز نکلی ان کی، جن کے دلوں تک آواز پہنچی، الحمدللہ اللہ نے انہیں توفیق دی۔ ہر کسی کو یہ توفیق نہیں ملتی ہے دوستو، زندگی میں ایسے بہت سے مواقع آتے ہیں، یاد رکھیے گا جب زندگی میں کشمکش اور ٹکراؤ ہوتا ہے، یا تو دین یا تو دنیا، یا تو اللہ کو راضی کرنا یا اپنی دنیا آباد کرنا، معاف کیجئے گا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، دنیا کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہتا ہے، دنیا کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے سے کہیں زیادہ اس دنیا کو آباد کرنے کے چکر میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں دوستوں، یہ بہت بڑی توفیق ہے۔ کوشش کیجئے گا یہ توفیق میری زندگی میں باقی رہے اور آپ کی زندگی میں باقی رہے، کبھی توفیق ہاتھ سے جانے مت دیجیے گا۔ توفیق سے انسان بنتا ہے، توفیق سے انسان سدھرتا ہے، توفیق سے انسان کے اندر ایک چینجنگ اور بدلاؤ آتا ہے، توفیق کے ذریعے انسان کو اپنے نفس اور اپنے ضمیر کو کھنگالنے کا ایک موقع ملتا ہے۔ سلف کہا کرتے تھے تعال نؤمن بنا ساعہ، ہمارا حال ایسا ہے جب مسجد سے باہر قدم رکھتے ہیں نا، دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، عجیب حال، عجیب دنیا میں ہم کھو جاتے ہیں، باہر کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، کوئی دینی چھاپ، کوئی دینی رنگ نظر نہیں آتا۔ جب اللہ کے گھر میں قدم رکھتے ہیں، واللہ دوستو تھوڑی دیر بیٹھ کے دیکھو آپ اللہ کے گھر میں کیسا اطمینان نصیب ہوتا ہے ہمیں۔ دنیا کی ساری دولت دے کر بھی اطمینان ہم پا نہیں سکتے، محروم ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سکون تلاش کر رہے ہیں۔ سکون کی متلاشی اللہ کے بندے اللہ کے دربار کو چھوڑ کر در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اللہ نے سکون اس کے دربار میں رکھا ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھیے آپ، زندگی میں کبھی ٹینشن ہوتا ہے نا، ویسے تو ماشاءاللہ آپ 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، آپ تھوڑا زائد وقت دے کر دیکھیے اللہ کے گھر میں عجیب برکت ہوتی ہے۔
آپ کا کوئی دنیاوی پرابلم سالو ہوتا ہے. یہ میری بات نہیں ہے، نہ آپ کی بات ہے، یہ میرے حبیب کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ اکرام کی گواہی ہے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاة. اللہ کے نبی کی زندگی میں کوئی مشکل گھڑی آتی، آپ نماز اور مسجد کی طرف لپکتے تھے. استعینوا بالصبر والصلاة. اللہ اکبر. صبر کا دامن تھامنا، نماز کا دامن تھامنا، اور نماز کے ذریعے سے اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد. جو اللہ کے نبی نے فرمایا سجدے کی حالت میں بندہ اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے. گر گرا کے رونا اللہ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے. اسی لیے دوستو یہ سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. ویسے ذمہ داران کی خواہش ہے کہ شروع کی 2-3 ہماری یہ کلاس اور ہمارا یہ اجتماع عام جو ہے ٹاپک پر ہو، جو ابھارنے پہ ہو. انشاءاللہ اس کے بعد اگر واقعی آپ کے اندر دلچسپی رہی، آپ کے اندر یہی تڑپ باقی رہی، اللہ سے ہماری دعا ہے کہ تڑپ باقی رہے گی اور اس تڑپ کو آپ اور عام کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس خیر اور بھلائی سے آپ مالا مال ہیں، آپ کے اندر یہ حرص اور تڑپ آئے گی، آپ کے دوست کے سرکل میں بھی وہ تڑپ آ جائے، وہ خیر اور بھلائی آ جائے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہ بات دیگر کچھ علمی پروگرام آپ کے سامنے لائیں گے جس سے بہت ساری معلومات، خواہ وہ مسائل کے حوالے سے ہو یا عقیدے کے ناحیے سے ہو، دیگر آپ جو انشاءاللہ موضوع چاہتے ہیں، جو ٹاپک آپ چاہتے ہیں، انشاءاللہ اس موضوع پر ہم کھل کر گفتگو کرتے ہیں. یہ بڑی مبارک مجلس ہے دوستو. اللہ کے نبی نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونه بینهم الا نزلت علیہم السکینہ وحفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ وذکرهم اللہ فی من عنده. 4 نعمتیں اب مل رہی ہیں. اٹھنے سے پہلے آپ کو 4 نعمتیں مل رہی ہیں. اللہ کے گھر میں جمع ہوئے ہم، اور جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید، دین پڑھنا پڑھانا، دین سمجھنا سمجھانا، یہی ہمارا مقصد ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا 4 نعمتیں ملتی ہیں. پہلی نعمت سکینت نازل ہوتی ہے، سکون اور اطمینان. کون سکون نہیں چاہتا ہے بولیے؟ سکون پانے کی خاطر ہم جس دنیا کی خاطر دوڑ دھوپ کرتے ہیں نا، پسینے بہاتے ہیں نا، اس دنیا کی سکون کے حوالے سے کوئی ویلیو نہیں. ہر انسان کے پاس سکون کی بڑی ویلیو ہے. سکون کی خاطر سب کچھ انسان جب قربان کرتا ہے وہ سکون ہمیں نصیب ہوگا دوستو. اللہ کی طرف سے یہاں سکینت کے فیصلے، سکون کے فیصلے ہوتے ہیں. اور دوسری نعمت فرشتوں کی حاضری. اللہ اکبر. اللہ کے مقرب بندے جو کبھی برائی نہیں کرتے، پل بھر کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. یہ اللہ کے بندے، یہ فرشتے، اللہ کی مخلوق جو ذرہ برابر بھی رب کی نافرمانی نہیں کرتی، ایسی پاک باز مخلوق ایسی مجلس میں جگہ حاضر ہوتی ہے. جیسے دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا نا، تو فرشتے گھومتے رہتے ہیں ایسی مجلسوں کی تلاش میں. جب ایسی مجلسیں مل جاتی ہیں تو فرشتے آ جاتے ہیں اور اپنے پروں کے ذریعے اس مجلس میں رہنے والوں کو ڈھانپ لیتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، بعض فرشتوں کے اس سے کچھ کم، بعض فرشتوں کے 4، بعض فرشتوں کے 3، بعض فرشتوں کے 2. اس طرح اللہ نے فرشتوں کے الگ الگ جو ہے یعنی جو ان کی تقسیم ہے ان کے اپنے مرتبے کے اعتبار سے اللہ نے انہیں پر بھی عطا کیا ہے. اس پر میں اس مجلس میں بیٹھنے والوں کو ڈھانپ لیتے ہیں. دوسری نعمت اللہ اکبر. تیسری نعمت جانتے ہیں، آپ نے سنا ہے وغشیتہم الرحمہ. رحمت بھی ڈھانپ لیتی ہے، سکون اور رحمت. رحمتیں نازل ہوں گی، سکون کے فیصلے ہوں گے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اور چوتھی اور آخری نعمت اللہ کے نبی نے فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. اللہ تعالی اس کے پاس جو فرشتے ہیں نا، ان کے پاس
ہمارا ذکر کرتا ہے، آپ کا نام لے کر، آپ کا نام لے کر، آپ کا نام لے کر، آپ کا نام لے کر ذکر کرتا ہے، میرا فلاں بندہ اللہ کے گھر، میرے گھر میں بیٹھا ہے دین کی باتیں سننے سنانے کے لیے۔ کتنے مبارک ہیں ہم۔ اسی لیے دوستو پہلا پیغام یہ ہے، ایسی مجلس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، توفیق کی حفاظت کیجیے۔ دل اگر آمادہ نہ ہو اگلی کلاسوں میں اپنے دل کو آمادہ کیجیے۔ یاد رکھیے اللہ نے دل بظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا لگام تھاما ہوا ہے، لیکن ہماری جیسی نیت ہوتی ہے نا اس نیت کے مطابق اللہ دلوں کو پھیر دیتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر بھلائی کے جذبات ہیں تو بھلائی کے راستے ہموار اور آسان ہوتے جاتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر برائی کے جذبات ہو نا تو یہی برائی کے جذبات جو ہے آگے بڑھتے جاتے ہیں، آگے چل کر انسان کے لیے معمولی نیکی اپنانا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اے اللہ تیرا ہی کرم ہے، تیرا ہی فضل ہے کہ تیری توفیق سے، تیرے فضل سے تو نے ہم سب کو اپنے دربار میں جمع کیا۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو تو قبول فرما۔ محترم حضرات، اللہ نے دین اور ایمان سے مجھے اور آپ کو سرفراز کیا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت، دنیا کی سب سے بڑی دولت، ایمان تو پا لیا ہم نے، اس دین کو ہم نے اپنا لیا صحیح بظاہر، ہمارا نام مسلمانوں کی فہرست میں، ہمارا شمار مسلمانوں کے طبقے میں، جہاں بھی جاتے ہیں اپنا انٹروڈکشن اور تعارف کراتے ہیں کہ ہم عبداللہ ہیں، عبد الرحمن ہیں اور خالد ہیں، عمار ہیں، محمود ہیں، محمد ہیں، اپنا انٹروڈکشن تو ہم کرواتے ہیں۔ لیکن معاف کیجئے گا دوستو، اس ایمان اور دین کو سمجھنے کی ہم نے صحیح معنی میں کوشش نہ کی۔ اس دین کو سمجھیے گا واللہ دین کی لذت ہم پائیں گے۔ جو بندہ دنیا کو سمجھتا ہے نا دنیا کا ہو کے رہتا ہے، جو بندہ آخرت کو سمجھتا ہے، آخرت کی ہیبت، آخرت کی عظمت، آخرت کی خشیت جب دل میں معمور ہوتی ہے، جب دل میں پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو آخرت کا جو ہے بنا دیتے ہیں، آخرت کا وہ طلبگار بن جاتا ہے۔ تو دین کے حوالے سے بھی ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے سبحان اللہ، سب سے پہلا پیغام کیا ہے بتائیے آپ؟ اللہ تعالیٰ نے آتوا الزکاۃ نہیں کہا، اقیموا الصلاۃ نہیں کہا، ہے کہ نہیں؟ اتموا الحج نہیں کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلا پیغام غور کر کے دیکھیے جو غار حرا میں اللہ کے نبی پہ نازل ہوا وہ اقرا ہے۔ اقرا کے ذریعے اللہ نے قیامت تک آنے والے ہر انسان کو اللہ نے یہ پیغام دیا، علم حاصل کرو، دین سے جڑے رہو گے، علم حاصل کرو تمہاری زندگی میں تقوی آئے گا، علم حاصل کرو تمہاری زندگی بہتر ہوگی، علم حاصل کرو تم سلیقہ سیکھو گے، علم حاصل کرو تمہاری آخرت سنورے گی، علم حاصل کرو اپنے اللہ کو پہچانو گے، علم حاصل کرو اللہ کے بندوں کے کام تم آؤ گے، علم حاصل کرو حقوق اللہ کے بھی تم محافظ رہو گے، حقوق العباد کے بھی تم پاسدار رہو گے۔ تو گویا کہ دین کا پہلا پیغام اقرا ہے۔ مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں، سب سے پہلی جنگ کون سی ہے بتائیے گا؟ جنگ بدر، بارک اللہ فیک یا اخی۔ جنگ بدر کون سے سال یہ جنگ لڑی گئی؟ جی رمضان میں، سال اللہ کے نبی ہجرت کرنے کے بعد ہم 144 کس میں ہیں؟ 5 میں ہیں یا 6 میں ہیں یا 7 میں ہیں؟ جی 5 میں ہیں، 7 میں ہیں، 6 میں ہیں، 3 باتیں آگے دیکھیے، ہے کہ نہیں؟ 1446 میں ہے میرے بھائی، ہے کہ نہیں؟ جیسے ہم محرم میں داخل ہوتے ہیں نا تو ہمارا 1 ہجری سال ختم ہوتا ہے اور نئے چیپٹر میں ہم داخل ہوتے ہیں۔ تو 1446 میں یعنی اللہ کے نبی نے جو ہجرت کی نا مکہ سے مدینہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے جو خلافت میں اس
اس معاملے کو آپ نے جو ہے شروع کیا تھا، آپ نے باقاعدہ مسلمانوں کی تاریخ لکھی، آپ نے اس موقع پر بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، تو آپ نے اس معاملے کو پسند کیا، ہجرت رسول کو آپ نے بنیاد بنایا اور وہیں سے ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی ہجرت کرنے کے بعد جب مدنی زندگی میں، مدینے کی زندگی میں آپ قدم رکھتے ہیں، تو کون سے سال یہ لڑائی لڑی گئی؟ پہلے سال، دوسرے سال یا تیسرے سال؟ تیسرے سال، ہاں، اور ایک تیسرے سال ہی پکا جنگ بدر تو تیسرے سال میں، ہاں، اور کوئی الگ بتانے والے ہیں آپ؟ سب سے پہلی جو جنگ لڑی گئی سن 2 ہجری میں، آسان ہے، آپ نے کچھ باتیں بولتا ہوں، دیکھیے ذہن میں ایسی بٹھائیے آپ۔ زکات سن 2 ہجری میں، اللہ نے زکات کو کب فرض کیا؟ سن 2 ہجری میں۔ روزوں کو اللہ نے کب فرض کیا؟ سن 2 ہجری میں۔ جنگ کو اللہ نے کب فرض کیا؟ سن 2 ہجری میں، ہے کہ نہیں؟ اور نماز معراج کے موقع پر۔ اب ایک چیز باقی رہ جاتی، وہ حج۔ حج کب؟ سن 9 ہجری میں۔ نیکسٹ کلاس میں آؤں گا تو پوچھوں گا انشاءاللہ، لیکن 1 مہینے کا ٹائم ہے آپ کے پاس، جو انشاءاللہ صحیح جواب دیں گے انشاءاللہ کچھ انعام بھی لے کر آؤں گا انشاءاللہ، کتاب یا پین وغیرہ بھی، تو صحیح جواب دیں گے انشاءاللہ ان کو ہم انعام دیں گے۔ تو روزہ بھی 2 ہجری، زکات بھی 2 ہجری، اور جنگ بھی 2 ہجری، اور 9 ہجری میں حج۔ اللہ کے نبی نے 10 ہجری میں اپنا پہلا اور آخری حج کیا۔ یہ نالج ہم بتا سکتے ہیں آپ لوگوں کو، بور نہیں ہوں گے نا انشاءاللہ آپ لوگ؟ ہاں بیٹھے ہیں، عام یہ بیان کا انداز نہیں ہے، کیا مولانا بارک اللہ فیکم، ایسے ہی جیسے آپ لوگ عام بیان سنتے ہیں اس سے ہٹ کر دیں، درمیان میں کچھ باتیں بھی انشاءاللہ ہم آپ سے پوچھ لیں گے تاکہ آپ لوگ بھی بیٹھتے ہوئے جو کچھ بور جو محسوس نہ کریں انشاءاللہ۔ اللہ تمام کو خوش رکھے، اللہ تمام کو سلامت رکھے، اللہ تمام کی زندگی میں برکت نازل فرمائے، ہر نظر بس سے اللہ تعالیٰ تمام کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب۔ تو دیکھیے گا سن 2 ہجری میں جب بدر کی لڑائی لڑی جاتی ہے، بدر کے مقام پر جو مدینے سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس مقام پر جب جنگ لڑی جاتی ہے تو اس پہلی جنگ میں اللہ نے زبردست کامیابی مسلمانوں کو دی۔ لڑائی ختم ہوئی، 70 مشرکین قیدی بنا کر مدینہ لائے گئے، 70 مشرکین قیدی بنا کر کہاں لائے گئے؟ بارک اللہ فیکم، یہاں تسلیم کر دیجیے، لیجیے تسلیم کر دیجیے ادھر، شکر۔ 70 مشرکین قیدی بنا کر لائے گئے مدینہ، تو اللہ کے نبی نے ان قیدیوں کو اپنی قیدی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے کچھ رقم آپ نے متعین کیا، اگر یہ رقم آپ دے دیں تو آپ اس قیدی سے آزاد ہو سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ تو علماء نے لکھا ہے اللہ کے نبی نے کسی کے حق میں 4000 درہم مقرر کیے، کسی کے حق میں 3000 درہم مقرر کیے۔ تو بعض احباب ایسے جو پیسے پے نہیں کر سکتے، پیسے ادا نہیں کر سکتے، جانتے ہیں اللہ کے نبی نے ان کے حق میں کیا فیصلے کیے؟ بدر کے وہ قیدی جو مشرک تھے، جو پیسے پے نہیں کر سکتے تھے لیکن قیدی ہیں، اب انہیں پیسے پے کرنا ہے، پیسے پے نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی نے کہا مدینے کے 10 بچوں کو اگر تم پڑھا دو گے تو تمہارے لیے یہ گویا کہ فدیہ ہے، پڑھانے کے بعد، پڑھائی لکھائی سے فارغ ہونے کے بعد تم آزاد ہو سکتے ہو۔ اللہ کتنی اہمیت تھی۔ اللہ کے نبی نے مشرکین میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اللہ نے ان کی وہاں قدر کی۔ ہماری عزت اور سربلندی اللہ نے ایجوکیشن میں رکھا ہے دوستو۔ علم بہت ضروری، یاد رکھو، جو قوم علم سے مالا مال ہوتی ہے وہ عزت اور سربلندی حاصل کرتی ہے، یاد رکھو۔ اور جس قوم کا علم سے کوئی تعلق نہ ہو وہ قوم در در کی ٹھوکریں کھاتی ہے۔ اللہ کی قسم، آپ تاریخ کے صفحات پلٹ کر دیکھیے گا، تاریخ کا ایک ورق جو گواہی دے گا۔ اور فی الوقت ہم 15th سینچری میں ہیں، ہجری حساب سے دیکھیں آپ 15th سینچری میں ہیں۔ اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے اس کے حساب سے 2024 میں ہم، تو گویا کہ 21st سینچری میں ہم۔ اگر آپ
مسلمانوں کی جو ہجری تاریخ ہے، اگر اس جو ہے دور کو، پیریڈ کو اگر آپ دیکھیں 7th 8th 9th سینچری، یہ 3 جو ہے مسلمانوں کے گولڈن پیریڈز ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے علماء، دانشوران ملت اللہ نے ان 3 صدیوں میں، ان 3 سینچری میں اللہ نے پیدا کی۔ سینچری کا مطلب نوٹرانڈو بولتے اسے، آرام، ایڈام، ونبدام، نوٹرانڈو بولتے ہیں اسے۔ کئی بار ہو سکتا ہے کہ سینچری آپ جو صدی کو نہ سمجھ پائیں، اسی درمیان میں کبھی میں بول رہا ہوں کہ 7th 8th اور 9th سینچری کی تاریخ پڑھ کر دیکھیے گا، اللہ کی قسم اللہ نے ایسے علماء، ایسے دانشوران ملت اور ایسے اصحاب علم کو اللہ نے پیدا کیا کہ ان کے ذریعے سے اسلام گھر گھر پہنچا۔ دوستوں، مدینے کے استاد کون تھے جانتے ہیں آپ؟ کون بتائیں گے مدینے کے استاد؟ اللہ کے نبی نے کہا یہ مدینے کے استاد ہیں، اور اصحاب السیر نے، سیرت لکھنے والوں نے بھی لکھا اس صحابی کے بارے میں کہ یہ مدینے کے استاد ہیں۔ کون ہے وہ؟ جواب دینے والے کو انشاءاللہ اگلے ہفتے انعام۔ بڑے مشہور صحابی، اور اس صحابی کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں؟ جی بارک اللہ، کچھ نام ذکر کر رہے ہیں؟ ایسی کوئی آواز آئی ادھر سے؟ اللہ خیر دے۔ ہمارے نوجوان غور سے سننا، خاص کر ماشاءاللہ آپ کے پاس ہے نا وہ کیش کرنے کی صلاحیت ہے کہ نہیں؟ بڑے بڑے فارمولے آپ لوگ یاد رکھ لیتے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بھی یاد رکھ سکتے۔ یہ وہ صحابی ہیں جب احد کی لڑائی میں ان کی شہادت ہوئی، ان کو صحیح معنی میں کفن کا کپڑا بھی میسر نہیں کیا گیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، غور سے سنیے اس حدیث کو، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ دسترخوان پر بیٹھے، بڑے مالدار صحابی، دسترخوان پر انواع و اقسام کی نعمتیں رکھی گئی ہیں، افطاری کے لیے بیٹھے ہیں نا، مالدار تھے پھر بھی بڑے روزوں کے پابند تھے، افطاری کے لیے بیٹھے ہیں، انواع و اقسام کی نعمتیں۔ آپ کو احد کا میدان یاد آ گیا، فوراً اس موقع پہ آپ نے کہا قتل مصعب بن عمیر وهو خير مني كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه۔ کہا میدان احد میں حضرت مصعب کی شہادت ہوئی، وہ مجھ سے بہت بہتر تھے۔ ان کو جب کفن کا کپڑا پہنایا گیا، سر ڈھانپتے تو پیر کھل جاتے، پیر ڈھانپتے تو سر کھل جایا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا صحابہ سے کفن کا کپڑا تنگ ہے، لہذا سر ڈھانپ دو اور پیروں کو گھاس پھوس سے بند کر کے اس بدر کے احد کے میدان میں انہوں نے اس قریب احد میں، اس احد کے گڑھے میں آپ کو حوالے کر دیا۔ اور آپ جانتے ہیں دوستو، اسلام قبول کرنے سے پہلے کیا تھے آپ کی تاریخ پڑھ کر دیکھیے، اتنے مالدار تھے آپ۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ جب آپ عطر استعمال کرتے، سینٹ جو عطر ہے نا استعمال کرتے، آپ اتنا عمدہ جو ہے عطر اور سینٹ استعمال کرتے، آپ گزرنے کے بعد جس گلی سے آپ کا گزر ہوتا تو اس کی تھوڑی دیر کے بعد بھی اگر کوئی گزرتا، اتنی بہترین خوشبو رہتی، اتنی عمدہ کوالٹی والی خوشبو، لوگ کہتے ہیں کہ ادھر سے مصعب کا گزر ہوا ہوگا۔ اسلام قبول کیا، ماں نے سب کچھ آپ سے چھین لیا، گھر والوں نے سب کچھ آپ سے چھین لیا، اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ کیا تھے دوستو ہمارے صحابہ، اور ہم کیا ہیں بتائیے؟ ہمیں جو ہے اپنی حیثیت اور اپنے دلوں کا حال کو معلوم کرنا چاہیے۔ اسلام کے خاطر ایک معمولی قربانی ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور یہ مقدس نفوس، یہ پاکیزہ نفوس اور یہ پاکیزہ دل صحابہ کی، اللہ نے کتنا عظیم مقام دیا جانتے ہیں آپ؟
جب مدینہ والے اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے جب آپ مکے میں تھے حج کے سیزن میں چھپ کر جب اللہ کے نبی سے ملاقات کی نا دوسری مرتبہ جسے بیعت عقبہ اولا کہتے ہیں تو 12 جو ہے صحابہ مدینے سے آئے تھے اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے تھے مکہ سے مدینہ واپس ہو رہے تھے اللہ کے نبی نے تحفے میں ایک استاد اور ایک ٹیچر عطا کیا اسی ٹیچر کا نام ہے حضرت مصعب جنہیں علماء نے کہا کہ مقرئ المدینہ یہ مدینے کے استاد تھے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ گئے حضرت مصعب مکہ سے مدینہ اللہ کے نبی ہجرت کرنے سے پہلے آپ سب سے پہلے وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے مکے سے پہلی بار سرزمین مدینہ میں قدم رکھا ہجرت کرتے ہوئے اس کے بعد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جانتے ہیں اللہ نے جو علم آپ کو عطا کیا اس علم کے ذریعے آپ نے گھر گھر کو توحید کی روشنی سے آپ نے منور کیا روشن کیا علم دوستو علم سے انسان کی زندگی میں بدلاؤ آتا ہے یاد رکھو علم ایک مضبوط ہتھیار اور طاقت ہے اب بتائیے گا معاف کیجئے سب سے زیادہ علمی میدان میں پیچھے کون ہے بتائیے ہم مسلمان یہ اعتراف کرنا ہوگا ہمیں سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق جو ہے یعنی سب سے زیادہ پسماندہ قوم اگر کوئی تعلیمی میدان میں ہے تو مسلم قوم ہے جبکہ یہ ہماری میراث ہے علامہ اقبال نے کہا تھا بہت پہلے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو ہی اڑپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا مطلب یہ ہے ہمارے اسلاف نے گزرے ہوئے نیک لوگوں نے اس دین کی خاطر اور لوگوں کو علم سے خرید کرنے کی خاطر سب کچھ انہوں نے قربان کیا آج ہمارا حال کیا ہے جانتے ہیں دوستو اس دین کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں 30 سال گزر گئے 40 سال گزر گئے مولانا مجھے نماز کے اذکار یاد نہیں مولانا مجھے نماز کی دعائیں یاد نہیں آتی مولانا صبح اور شام کے اذکار کیا پڑھتے ہیں مجھے نہیں معلوم کھانے سے پہلے کھانے کے بعد اٹھنے سے پہلے اٹھنے سوتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے مجھے نہیں معلوم دین کے بارے میں بیسک نالج نہیں معلوم اللہ کون ہے اس کی قدرت کیا ہے اس کے کمالات کیا ہیں اس کی صفات کیا ہے اس کی جو ہے عظمت کیا ہے اس کی پہچان کیسے ہونی چاہیے نہیں مولانا مجھے کچھ نہیں معلوم میں جانتا ہوں کہ اللہ ہے نبی کے بارے میں اللہ کے نبی نے اس دین کی خاطر اور سب سے بڑھ کر اس امت کی خاطر آپ نے سب کچھ قربان کیا اس نبی کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہمیں نبی کی زندگی کو پڑھیں گے نا ہمارے رونگ پہ کھڑے ہو جائیں گے پوری زندگی نبی بنائے جانے کے بعد آپ نے صرف اپنی امت کی فکر کی ایک مرتبہ اللہ کے نبی رو رہے تھے صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا آپ نے پڑھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا آپ نے پڑھی جو اللہ نے قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں اور سورہ مائدہ میں اللہ نے بیان کیا فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ میری قوم میں سے جو میری پیروی کرے وہ مجھ میں سے ہے اور جو نافرمانی کرے میرے راستے کو نہ اپنائے اے اللہ تو غفور ہے تو رحیم ہے معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا اور کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ سے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم اے اللہ اگر تو انہیں سزا دینا چاہے تو بے شک غالب ہے اور حکمت والا ہے اگر معاف کرنا چاہے سبحان اللہ تو اس پر بھی قادر ہے اگر تو انہیں سزا دے گا تو وہ تیرے ہی بندے ہیں اگر تو انہیں معاف کر دے گا تو معاف کرنے پر بھی اللہ تو قادر ہے ان دو دعاؤں کو پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی کے ہاتھ اٹھ گئے صحیح مسلم کی حدیث ہے یا ربی امتی کہہ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے
اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اور اللہ نے حضرت جبریل سے کہا کہ جائیے اے جبریل اور محمد سے پوچھئے کہ محمد کو کس چیز نے رلا دیا، حالانکہ اللہ جانتا ہے محمد کیوں رو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بھی آتے ہیں خدمت رسول میں حضرت جبریل علیہ السلام اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی محمد، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور اللہ پوچھ رہا ہے کہ تمہیں کس چیز نے رلا دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ میری امت کے معاملے نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، تو اللہ کے پاس یہ معاملہ ذکر کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ حضرت جبریل سے کہتے ہیں جائیے محمد کو خوشخبری سنائیے، اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، اے نبی ہم آپ کو آپ کی امت کے سلسلے میں ضرور خوش کر کے رہیں گے اور آپ کو کبھی ذلیل اور رسوا نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، یہ نبی کی طرف تھی دوستو، یہ نبی کی طرف تھی، اسی کی یہ مرہون منت اللہ کے فضل کے بعد آج ہم اسلام کے سائے میں زندگی بسر کریں۔ یہ نبی کے بارے میں پوچھیں تو ظاہری کا اظہار ہم کر دیتے آسانی سے، نہیں معلوم مولانا نبی کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، نہیں دوستو، جاننے کا ایک شوق اپنے اندر پیدا کیجیے۔ جانتے ہیں جیسے زمانہ فنا ہونے کے قریب آگے بڑھ رہا ہے تو یہاں علم کے دروازے بند ہوتے جا رہے ہیں۔ علماء کی وفات، جانتے ہیں آپ علم اٹھا لیا جائے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس علم کو نہ اٹھا لیا جائے، اور علم کو اٹھا لیے جانے سے مراد اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبضه بقبض العلماء۔ علماء کی وفات، علماء ربانیین جو علماء حق ہیں ان کی وفات ہو۔ لاک ڈاؤن کے آس پاس سے دیکھ لیجیے، آپ کورونا کے آس پاس سے دیکھ لیجیے، ملکی سطح پر عالمی پیمانے پر، آپ جو ہے نیشنل لیول پر دیکھیں یا انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں، آپ بڑے بڑے علماء کی وفات ہو گئی۔ یہ قیامت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے دوستو؟ جتنے علماء ہیں ہمیں قدر کر لینی چاہیے، کل کے دن ہم چاہیں گے بھی کوئی بتانے والا نہیں ہو۔ آپ کی خدمت میں کوئی آتے ہیں نا دوستو، بھائی آج مغرب کے بعد پروگرام ہے، حاضر ہونے کی کوشش کیجیے۔ واللہ دوستو ایسے خیر خواہ نہیں ملیں گے اگر ہم نے قدر نہ کی۔ یہ خیر خواہی ہے، یہ مستقبل کی طرف ہے، یہ جہنم سے بچانے کی طرف اور فکر ہے۔ اللہ کی خاطر اس فکر کی لاج رکھ لو، اس فکر کی لاج رکھ لو، ہماری زندگی بدل جائے گی۔ کوئی آتے ہیں نا آپ کے سامنے، بھائی آج مغرب کے بعد ایک تذکیری، تربیتی، دعوتی، تعلیمی پروگرام ہے، آپ حاضر ہونے کی کوشش کیجیے۔ ویسے ہر ہفتہ نہیں رکھا ہے، جمعہ کے خطبے تو ماشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں، اور فجر کے بعد اگر درس ہو، کب ہوتا ہے درس یہاں پر؟ فجر کے بعد، بارک اللہ فیکم، فجر کے بعد درس ہوتا ہے، اس میں تو مختصر 10 منٹ کے آس پاس آپ حاضر ہوں گے، لیکن مزید ایک ورکشاپ کے انداز میں کچھ جوڑنے کی ایک کوشش ہے تاکہ دوستو ہم صحیح معنی میں اس مسجد کو آباد کرنے والے اور اللہ کے دین سے قریب ہو جائیں۔ یہ ایک طرف ہے، جب حاضر ہونا آپ کو اعلان اگر کیا جائے قدر کر لیں دوستو۔ قیامت بہت قریب ہے، یہ دنیا فنا ہوتی جا رہی ہے، اس کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ ویسے بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی، ان چھوٹی نشانیوں میں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، علم آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ علم کے دروازے بظاہر سوشل میڈیا میں جس قدر کھل رہے ہیں، ہماری زندگی میں علم کے دروازے اسی قدر بند ہوتے جا رہے ہیں۔ موبائل میں سب کچھ ہے، پھر بھی ہم جو ہے کچھ نہیں جانتے ہیں، سارے اسباب ہیں، ذرائع ہیں، وسائل ہیں، سب کچھ ہمارے پاس۔ تو علم سے انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے نبی آپ لوگوں سے کہ پوچھئے گا، جاننے والے نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے دونوں برابر۔ دونوں کی سوچ میں فرق، دونوں کے طرز زندگی میں فرق، دونوں کی ایمان میں فرق، دونوں کے کیریکٹر میں فرق،
دونوں کے معاملات میں فرق، دونوں کی تجارت میں فرق، دونوں کے کاروبار میں فرق، دونوں کے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے میں فرق، دونوں کے بیوی بچوں کے ساتھ سلوک کرنے میں فرق، اور دونوں کے مسجد کو آباد کرنے میں ضرور فرق آئے گا۔ جاننے والا الگ ہوتا ہے، اس کی شان الگ ہوتی ہے، اس کی پہچان الگ ہوتی ہے، اور نہ جاننے والے کی زندگی بڑی الگ عجیب ہوتی ہے۔ خود بھی جانے اور ان کو بھی اس کا موقع فراہم کرے۔ صحیح معنی میں جانتے ہیں نا دوستو، آج ہم علم کو پھیلانے کی کوشش نہیں کرتے۔ آپ ایک میسج جانتے ہیں نا، اسے آپ اپنے دوستوں کی مجلس میں عام کیجیے۔ فار ایگزامپل، ہمارے پاس علم کیوں نہیں پھیلتا ہے؟ سب سے بڑی رکاوٹ شرم۔ گھر میں جانتے سنت کی مخالفت ہو رہی ہے، دین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، پھر بھی آگے بڑھنے کا جذبہ ہی نہیں۔ پتہ نہیں ابو کیا سمجھیں گے، پتہ نہیں بہن کیا سمجھیں گے۔ عجیب ایک شرم ہے۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ نے بڑی بہترین بات کہی، جس میں شرم آیا ہماری اس راہ میں وہ بہت سارے خیرات سے محروم ہو گئے۔ شرمائے کون؟ شرمائے وہ جو اللہ کو ناراض کر رہا ہے، شرمائے وہ جو دل سے دور ہے، شرمائے وہ جو اس سوسائٹی میں شرک اور اللہ کی نافرمانی کو اس زمین میں نافذ کرنا اور بٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، اسے شرم آنی چاہیے۔ شرم ہمیں کیوں آ رہی ہے؟ ہم تو اللہ سے جوڑنے کی نہ کوشش کر رہے ہیں، ہم تو سنت کو زندہ کرنے کی نہ کوشش کرتے ہیں، ہم تو اپنے گھر کو توحید کی مثال بنانا چاہتے ہیں نا، ہم اپنے گھروں کو سنت کی ایک پہچان بنانا چاہتے ہیں نا، ہم شرمائیں کیوں؟ فار ایگزامپل، 4 دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوست جمائی لے رہے ہیں، جانتے ہیں آپ جمائی لینا شیطان کی طرف سے فوراً منہ بند کرنا چاہیے، دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیا۔ ایک مرتبہ بھائی تھوڑا منہ بند کر لو نا، ہمارے نبی نے کہا التثاؤب من الشیطان فإذا تثاوب أحدكم فليغسل ما استطاع۔ یہ جمائی لینا شیطان کی طرف سے ہے، جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے فوراً اپنا منہ بند کر لینا چاہیے۔ ہاں آخر میں ایسا کرتے ہیں، آخر میں نہیں، وہ شروع ہی میں کرنا، جیسے ہی محسوس کر رہے ہیں فوراً ایسا منہ بند کر لینا، خود بھی عمل کرنا، گھر والوں کو بھی سکھانا۔ کوئی بیٹھے ہیں بغیر بسم اللہ کہے ہمیشہ کھا رہے ہیں، بھائی بسم اللہ کہہ کے کھاؤ نا، بیٹھ کر پیو نا۔ جیسے آپ ایک ایک سنت کو جو ہے زندہ کر سکتے ہیں، دوستوں زندہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ، اسی کی آج ہماری اپنی محفلوں میں کمی ہے، برائی کو عام کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں۔ دوستوں کی مجلس میں گفتگو کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی پناہ، اللہ رحم فرمائے۔ جب 4 دوست مل بیٹھتے ہیں، یا تو غیبت ہوتی ہے، کسی کی برائی ہوتی ہے، فحاشی کی دنیا میں چلے جاتے ہیں، یا کسی کی عزت کے حوالے سے وہاں پر بات کرتے ہیں، یا کوئی دوست کہتا ہے میں نے فلاں جو ہے لڑکی کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں جو ہے فلم کو ڈاؤن لوڈ کر لیا، کوئی کہتا ہے میرا فلاں گیم کے ساتھ یہ تعلق ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، برائی کی دنیا میں یہ سارے دوست کھوئے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک دوست کے اندر بھی دین کا جذبہ رہتا ہے، وہ جذبہ مٹی میں دفن ہو کے رہ جاتا ہے۔ بتانے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہم، تھوڑی دیر میرے بھائی، نہیں ایسا نہیں کرتے نا آپ۔ اللہ رحم فرمائے دوستو، آج دوستوں کی مجلس ایسی ہے نا، کیا کہیں، علمی گفتگو کبھی نہیں ہوتی، دین کی گفتگو کہنا بھی کبھی کبھار لوگ کوستے، 1-2 مرتبہ کوسیں گے، 30ویں مرتبہ بات مانیں گے انشاءاللہ۔ ہم ایک مرتبہ بتاتے، اس کے بعد وہ کہتے ہاں بڑے اللہ والے آ گئے، جاؤ جی اپنا کام دیکھو۔ 1-2 مرتبہ ڈانٹنے سے اس کے بعد کبھی ہماری زبان کھلتی ہی نہیں۔ اللہ کی خاطر آگے بڑھیے گا، کچھ معاملات کو برداشت کیجیے گا، آپ ان پہ بھڑکنا نہیں۔ اللہ نے آپ کو علم سے نوازا ہے، سنت پر عمل کرنے کا جذبہ آپ کے پاس ہے، دین سے قریب ہے آپ، اللہ کو راضی کرنا آپ کا مقصد ہے، اس کو نیچا دکھانا آپ کا مقصد نہیں۔ اللہ کبھی یاد رکھو، دین کو سمجھانے کی آڑ میں کبھی کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا، دین کو سمجھانے کی نیت سے کسی کی عزت پر حملہ نہیں کرنا، اور دین کو سمجھانے کی نیت سے کسی کے سر کو شرمندگی سے جھکانے کا سبب نہیں بننا۔ آپ کے اندر ایسی حکمت ہونی چاہیے، آپ سمجھاتے ہوئے پتھر دل بھی موم بن جائے۔ یہ ہمارے نبی کی جو سنت تھی دوستوں، ہے کہ نہیں؟ معاویہ ابن الحکم السلمی رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر،
اللہ کو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ بھی نماز پڑھ رہے تھے. پہلے نماز میں بات کرنے کی اجازت تھی. ابتدا میں جب نماز فرض ہوئی کوئی صحابی داخل ہوتے اور اپنے ساتھی سے پوچھ لیتے کون سی رکعت ہے، وہ ساتھی نماز ہی میں بتا دیتے تیسری رکعت ہے. ہاں ٹھیک ہے جزاک اللہ، تو کر وہ نماز پڑھ لیا کرتے تھے. نماز ہی میں بات کرنے کی اجازت تھی. لیکن اللہ نے سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل کی، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. یہ آیت کون سے پارے میں ہے؟ پارہ آیت نمبر کیا ہے؟ آپ لوگ امام صاحب سے پوچھ لینا بعد میں، میل کریں انشاءاللہ. اگلی کلاس میں پوچھوں گا انشاءاللہ. دیکھیں گے کتنے لوگ امام صاحب سے پوچھوں گا، ہمارے نوجوان کتنے آ کر آپ سے ملے. مولانا میں پوچھوں گا، امام صاحب سے پوچھ لینا یہ آیت مولانا کون سی جو ہے سورت میں ہے. سورہ تو بول دیا سورہ بقرہ، کون سے پارے میں ہے اور آیت نمبر کیا ہے. دیکھیں گے اگر خود آپ ماشاءاللہ تلاش کر سکتے تلاش کیجیے، اگلی کلاس میں جواب دیجیے. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. اللہ نے کہا جیسے ہی آیت نازل ہوئی نماز میں بات کرنا حرام، نماز میں بات کرنا منع کر دیا گیا. لیکن صحابی رسول حضرت معاویہ کو پتا نہیں تھا، وہ سمجھ رہے تھے شاید جو ہے ابھی بھی نماز میں بات کرنے کی اجازت ہے. تو آپ بھی نماز میں کھڑے ہو گئے. نماز میں کھڑے ہو گئے تو چھینک آئی، زور سے الحمدللہ کہا تو جواب میں یرحمک اللہ زور سے کہہ دیا. تو صحابہ گھورنے لگے اور سمجھا ہے کہ اپنی نگاہوں کے ذریعے اس طرح جو ہے بلند آواز سے جو ہے نہیں جو ہے کہنا چاہیے. اور پھر انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم مجھے گھور گھور کے کیوں دیکھ رہے ہو، نماز میں ساری باتیں چل رہی ہیں. حضرت معاویہ کو پتا ہی نہیں تھا کہ نماز میں بات نہیں کرنی چاہیے. جب وہ گھور کے دیکھنے لگے نمازی میں کہنے لگے تمہیں کیا ہو گیا ہے، میری طرف گھور کے کیوں دیکھ رہے ہو. پھر صحابہ جو ہے اپنے ہاتھ کو ران میں اس طرح سے مارنے لگے. تب انہیں کچھ احساس ہوا ہاں شاید نماز میں بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن بات کر دیے کچھ ہنگامہ ہو گیا. حضرت معاویہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ دل میں ایک عجیب قسم کی گھبراہٹ تھی. اللہ کے نبی نماز کے بعد کیا معاملہ فرمائیں گے، نماز کا مسئلہ ہے، نماز میں نے ایسی جو میں نے حرکت کر دی، ایسا معاملہ میں نے کر دیا. تو فرماتے ہیں جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے اللہ اکبر، قربان جائیے اس مربی اعظم پر اللہ کے نبی کی تربیت کا کیا نرالا انداز تھا. فرماتے ہیں حضرت معاویہ ابن الحکم السلمی رضی اللہ عنہ، اللہ کی قسم میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ سے بہتر کسی مربی کو نہیں دیکھا، کسی معلم کو نہیں دیکھا، آپ سے بہتر کسی استاد کو نہیں دیکھا. فواللہ ما کہرنی ولا قہرنی ولا ضربنی. اللہ کی قسم اللہ کے نبی نے مجھے ڈانٹا نہیں، مجھے برا بلا کہا نہیں، مجھے مارا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے نماز کے بعد فرمایا یہ نماز ہے، نماز میں لوگ آپس میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اس میں تو اللہ کی تسبیح ہونی چاہیے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. اس طرح آپ نے نصیحت فرمائی. دوستو اپنے دوست کو سمجھاتے ہوئے دل کا درد اپنے دوست کے سامنے رکھا. کامیاب ہے. کبھی بھی ہمارے پاس ایک عجیب قسم کا جذبہ آتا ہے، ہاں ہونا چاہیے جذبہ، لیکن جذبہ کو شریعت کے جو حدود میں رکھیے گا. سامنے والے سے بات کرتے ہوئے نرم لہجہ. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے نبی یہ رب کا کرم ہے، یہ رب کا کرم ہے، اسی کے کرم اور اسی کی مہربانی سے تم بڑے نرم مزاج ہو. اگر آپ گرم مزاج ہوتے، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، یہ صحابہ آپ کے ارد گرد جمع نہیں ہوتے. بہت ضروری ہے دوستو ہم اپنے اخلاق سے دین کی صحیح ترجمانی لوگوں کے سامنے کر سکتے. اپنے اخلاق سے، اپنے کیریکٹر سے اور علم کی طاقت سے لوگوں کے دلوں کو موہ لے سکتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو اسلام سے قریب کر سکتے ہیں. ہمت کیجیے، آگے بڑھیے، جذبہ اپنے اندر پیدا کیجیے. مثلا آپ نوجوان یہاں ہیں
اللہ جزا خیر دے، نظر بد سے بچائے، آپ کی ماشاءاللہ جو ہے جو جماعت ہے نوجوانوں کی، اللہ حفاظت کرے، اللہ آپ کے مستقبل کو سنوارے، جوانی کے مسائل کو اللہ تعالی حل اور آسان فرمائے، آپ کے حق میں مستقبل میں خیر کے فیصلے فرمائے، مناسب جوڑوں کا، نیک جوڑوں کا اللہ تعالی آپ کے حق میں آج ہے انتظام فرمائے، جن کی شادیاں آپ میں سے ہو چکی ہیں اللہ پرسکون زندگی میسر فرمائے، جو بے اولاد ہیں انہیں اللہ اولاد سے مالا مال فرمائے، اور جن کو اللہ نے اولاد سے نوازا ہے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنائے، دیندار بنائے، صالح بنائے اور دین کا خادم بنائے، آمین یا رب۔ تو نوجوانوں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے اندر جو تڑپ ہے نا، لوگوں میں اس تڑپ کو منتقل کیجیے گا، کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ضروری ہے، یہ علم ہے، علم سے جڑنے کی یہاں فکر ہے، اور جو علم سے جڑ جائے نا وہ دین سے بھی جڑ جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، قربان جائیے اس شریعت پر۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا پیغام جو انتخاب کیا اس امت کے لیے وہ پیغام اقرا ہے، اسی پیغام اقرا کو ہمیں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں جمع ہونے کا مقصد بھی یہی کہ ہم نالج حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیے دوستو، اگر ایک طرف آ جائے نا، کیا مرد، کیا عورت، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا صحت مند، کیا بیمار، ہر کسی کے اندر اگر علم کو حاصل کرنے کی طرف آ جائے اس کی خاطر سب کچھ ہم قربان کر سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو بھی علم سے قریب کیجیے۔ آپ اگر علم دوست ہیں آپ کے بچے بھی علم دوست ہوں گے۔ ہم علم دوست نہیں ہیں آج، ہم پیسوں کے تو بڑے دوست ہیں، دنیا کے بڑے دوست ہیں۔ علم دوست بننا چاہیے۔ علم دوست کا مطلب کیا؟ علم ہو لپکنا، سنت کی بات ہو آگے بڑھنا، جذبہ خود بخود ہمارے اندر آنا چاہیے۔ رکاوٹ جیسی بھی ہو، رکاوٹ کا مقابلہ کرتے ہوئے اسے اپنی زندگی سے اپلائی کرنے کی فکر، یہی ایک مومن کی پہچان ہوگی، یاد رکھو۔ یہ علم، اور جانتے ہیں علم کو حاصل کرنے کی طرف آ جائے مرد حضرات کیا عورتیں بھی دوڑ لگائیں گے انشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے اپنی عورتوں کی ایسی تربیت فرمائی، سبحان اللہ۔ آپ امہات المؤمنین کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیے، دنیاوی اعتبار سے اللہ کے نبی نے انہیں کچھ نہ نوازا، آخرت کے حوالے سے آپ نے ان کی زندگی کو علم سے جوڑ دیا۔ تو مثالی بیوی کا کردار ادا کی، مثالی ماں کا کردار ماں خدیجہ نے ادا کیا، مثالی مؤمنہ کا کردار ان امہات المؤمنین نے ادا کیا۔ اللہ کے فضل کے بعد یہ علم کی مرہونی نعمت ہے۔ اور جانتے ہیں آپ، ایک مثال ہم دیں تو کافی ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا، اللہ اکبر۔ علم کی دنیا میں آپ کی مثال دی جاتی ہے۔ ابن ماجہ اور ترمذی کی صحیح روایت ہے، ہم آپ کے حوالے کریں، غور سے سنیے اس روایت کو۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی کچھ بتا سکتے ہیں؟ جی، اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ، ان کی کیا سب سے بڑی خوبی؟ ابو موسیٰ، اس کے بعد یہ نام آتے ہی یہ خوبی آپ کے ذہن میں آنا ہے انشاءاللہ۔ کیا خوبی تھی آپ کی؟ اپنے الفاظ میں بولو، کبھی نہیں بولو سمجھتا ہوں کیا، کبھی انگلش میں بولو، ہم جو انگلش سمجھتے ہیں جی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ அவர்களுடைய மிக சிறந்த ஒரு சிறப்பு அம்சம் எது? இந்த தோழரை பற்றி உங்களுக்கு தெரிந்த ஒரு முக்கியமான செய்தி எது? அல்லாஹு அக்பர்। اللہ کے نبی چند صحابہ ہیں دوستو، جب وہ قرآن پڑھتے نا، پڑھنے کا انداز اتنا نرالا ہوتا، اللہ کے نبی بار بار ان صحابہ کو بلا کر قرآن سنتے تھے۔ ان میں سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، ان میں حضرت سالم مولا ابی حذیفہ سالم رضی اللہ عنہ، ان میں ایک اہم صحابی حضرت ابو موسیٰ۔ کیسے صحابی تھے معلوم آپ؟ سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے، جب اللہ کے نبی کا گزر حضرت ابو موسیٰ کے گھر سے ہوتا
اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تو آپ ٹہر جاتے تھوڑی دیر، کانوں کو اس تلاوت کے حوالے کر دیتے، تھوڑی دیر محظوظ ہوتے، اس کے بعد آپ آگے بڑھتے۔ ایک مومن کی طرف ایسی ہوتی، گانے میں ٹکرائیں کانوں سے، دل کی کیفیت بدل جاتی، عجیب قسم کی ایک کراہت، اور قرآن سننے تو چہرے پہ رونق آ جائے۔ معاف کیجیے گا، جب سفر پہ جاتے ہیں ہمارے نوجوان، اگر کار کے سسٹم میں قرآن آن ہو جائے نا، عجیب قسم کی بیزاری محسوس کرتے ہیں، بند کرو بھائی، وہی اگر گانے چالو کر دیا ساؤنڈ بڑھاؤ بھائی، اعوذ باللہ من الظالمین۔ کیا دوستو ہم نے اپنے دلوں کا حال بنا کے رکھا ہے؟ اگر اسی حالت میں موت آ جائے، اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے ہم؟ کہ اس کی تلاوت کو سننے میں عجیب قسم کی کراہت اور اس کی نافرمانی کو سننے میں عجیب قسم کی لذت، دل مردہ ہو چکے ہیں صحیح والے۔ ہمارے نبی کا ذوق دیکھو، اپنے ذوق کو پاکیزہ کرو، اپنی سوچ کو پاکیزہ کرو، اپنی نگاہوں کو پاکیزہ کرو، اپنے کانوں کو پاکیزہ کرو، اللہ کی قسم زندگی پاکیزہ ہو جائے گی۔ ذوق ہمارا پاکیزہ نہیں ہے، عجیب ذوق ہے ہمارا، گناہوں کی طرف لپکتے ہیں، اور نیکی کی بات آئے تو ہزار بار سوچتے ہیں۔ برائی میں انسان ہزار بار سوچنا چاہیے، قدم پیچھے ہٹ جائے گا۔ نیکی میں ہم بہت سوچتے، جانا نہیں چاہنا مغرب کے بعد، ارے وہ کام ہے یہ کام ہے، سوچا بہت، قدم پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں میرے بھائی، اللہ کو راضی کرنے کی بات ہے نا، چلو چلتے ہیں، اللہ یہاں چلنے سے میری زندگی بنا دے گا، میری آخرت سنوار دے گا، اس نیت سے آپ آئے نا، بڑے مبارک ہیں۔ یہی چاہیے دوستو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، اس صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد۔ حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تو زبور اتنی پیاری آواز میں پڑھتے، پرندے بھی منڈلاتے ہوئے ٹہر جاتے آ کر، اتنی پیاری آواز میں حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے۔ 23ویں پارے میں اللہ نے اسے ذکر کیا ہے سورہ 7 میں۔ اسی طرح سے پڑھتے ہیں، جو پڑھنے کی جو سر اور آواز ہوتی ہے نا، اللہ کے نبی نے کہا، اے ابو موسیٰ، داؤد علیہ السلام کی ایک آواز اور سر اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اتنی پیاری آواز تھی حضرت ابو موسیٰ کی۔ چلے آگے بڑھتے ہیں، وہ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط فسألنا عائشة الا وجدنا عندها منه علما۔ کیا فرماتے ہیں حضرت ابو موسیٰ، ہم صحابہ، اگر ہم صحابہ کے نزدیک اگر کوئی حدیث سمجھ میں نہیں آتی، اگر کسی حدیث کے حوالے سے ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، حضرت عائشہ سے پوچھتے رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس اس کا جواب مل جایا کرتا تھا۔ دیکھیں علم دوست کسے کہتے ہیں؟ کچھ حاصل کرنے کی طلب پیدا کرو دوستو اپنے اندر، ہے کیا نہیں؟ اسی لیے آپ جانتے ہیں پراپرٹی کا علم جو ہے، آپ علماء سے پوچھئے گا، سب سے مشکل علم مانا جاتا ہے، اور سب سے جلد اس علم کو بھلا بھی دیا جائے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور یہ شریعت کا آدھا علم ہے، اگر کسی کو پراپرٹی کا علم مل جائے، اتنا بھاری علم۔ حضرت عائشہ کے ایک شاگرد تھے مسروق رحمت اللہ علیہ، آپ سے پوچھا گیا، هل كانت عائشة تحسن الفرائض؟ کیا ماں عائشہ کو علم میراث کا علم تھا؟ علم میراث میں کیا ماں عائشہ ماہر تھی؟ کیا فرماتے ہیں جانتے ہیں؟ اللہ اکبر، واللہ لقد رأيت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکبائر یسألونها الفرائض۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں حضرت مسروق، اللہ کی قسم میں نے بڑے بڑے صحابہ کو دیکھا، میراث کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ آتا، پراپرٹی کا جو علم ہوتا ہے، انتقال ہونے کے بعد پراپرٹی کیسے تقسیم کرنی چاہیے، یہ جو علم ہے، اگر اس علم میں کوئی ڈاؤٹ آتا تو ماں عائشہ سے پوچھتے تھے صحابہ۔ دیکھیے دوستو، علم حاصل کرنے کی صحیح تڑپ اور جستجو ہونا، اللہ راستے ہموار کر دیں گے انشاءاللہ۔
آپ کے بچے بھی دین دوست بنیں گے انشاءاللہ۔ ہمیشہ ہم کیا کہتے ہیں، ہم تو نہیں پڑھے مولانا، یہ بچوں کو پڑھائیں، یہ جذبہ ہمیشہ رکھو، لیکن معاف کیجیے ہمیں تھوڑی سی اصلاح کرنا ہو، ہم نہیں پڑھے مولانا، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، آپ بھی تو سیکھ سکتے ہیں نا میرے بھائی۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو، علم میں کوئی عمر نہیں ہوتی ہے کہ نہیں؟ علم میں چھوٹا بڑا کچھ نہیں ہوتا ہے، چھوٹے بڑے سے بڑے چھوٹے سے علم حاصل کر سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو آپ کے اندر ایک تڑپ ہونا، آپ کو دیکھ کر خود بخود لوگوں میں بھی وہ جذبہ گھر والوں میں آ جائے گا۔ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ کی اہلیہ بھی سلامت رکھے ان کو، اللہ ان کو ہمت دے، طاقت دے، اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرمائے۔ گھر میں خواتین واقعی بڑی رحمت ہیں، بڑی نعمت ہیں، وہ دن بھر کام کرتی ہیں ہماری خاطر، اللہ انہیں بھی دین سے جوڑ دے، اللہ ان کی زندگی میں بھی دینداری کو لا لے، اللہ انہیں بھی اتنی ہمت دے وہ اللہ کو راضی کرنے والی بن جائے۔ آپ قرآن لے کے بیٹھیں گے نا، آپ کی اہلیہ بھی، آپ کی وائف بھی قرآن سے قریب ہوگی انشاءاللہ، آپ کے بچے بھی قریب ہوں گے۔ کیا دیکھتے ہمیشہ ابو کو، ہمیشہ ابو مصروف موبائل میں، کیا جی کرتے آپ کے ابو؟ کبھی کچھ بات کرتے کیا؟ موبائل سے فرصت ملی تب نہ مولانا۔ اب تو شاید چھوٹے بچے نہیں بولیں گے، تھوڑا سا جب شعور آتا ہے نا، اپنے والد کو پڑھتے ہیں دوستوں، یاد رکھو اس بات کو، بچے اپنے باپ کو پڑھتے ہیں، آپ انہیں پڑھیں نہ پڑھیں، آج کی جو جنریشن ہے نا، نئی نسل اپنے بڑوں سے بہت کچھ سیکھتی ہے، اسی لیے بڑوں کو پہلے بہتر بننا ہے۔ اگر آپ کے اندر سبحان و طرف آئے گا، صبح ہماری کیسے ہوتی ہے؟ قرآن سے ہوتی ہے، نماز سے ہوتی ہے، بچوں میں بھی وہ اثر منتقل ہوتا ہے۔ آپ خود 9 بجے اٹھتے، آفس سے نکل جاتے، پھر بچوں کو بولتے فجر پڑھو، ظہر پڑھو، اثر کہاں پڑھیں گے؟ آسان جانتے ہیں کیا ہے؟ پریکٹیکل۔ آپ گھر میں ایک نمونہ دکھائیے، آپ جو علم آپ کے پاس ہے بچوں کے پاس نہیں ہے، اپنے بچوں کے ساتھ بے وفائی مت کیجیے گا، بے وفائی مت کیجیے گا۔ آپ جانتے ہیں، عمل کیجیے گا، عمل کیجیے گا، خود کی شروعات، دن کی شروعات آپ قرآن سے کیجیے گا۔ اللہ کی قسم یہ بچے ہیرے بن کے نکلے اور ان کے ہیرے ثابت ہوں گے۔ ان میں بہت ساری صلاحیتیں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، ہم بڑے ہی انہیں باہر نکالنا ہے۔ یہ پتھر ہیں، انہیں تراشنا میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر تراشیں گے تو ہیرے بنیں گے، اگر نہیں تراشیں گے نا، یہ پتھر پتھر رہ جائیں گے بس۔ تو تراشنے میں جانتے ہیں، آج آپ 10 اور 100 بار کہیے، کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ پریکٹیکل کچھ دکھا دیجئے، بچے ایسے ہی کاپی کریں گے۔ جس گھر کی عورتیں نمازوں کی پابند، اس گھر کے بچے بھی نماز کے پابند ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور جملہ، جس گھر کے مرد حضرات اور بڑے نماز کے پابند ہوتے ہیں، اس گھر کی خواتین میں وہ دینداری منتقل ہوتی ہے، اور خواتین کی دینداری بچوں میں منتقل ہوتی ہے۔ یاد رکھو آپ، اور بچوں کے پاس کیپیسٹی صرف کاپی کرنے کی ہے۔ موبائل ہم زیادہ استعمال کرتے، اس لیے ہم شکایت کرتے ہیں، مولانا میرے بچے کو تھوڑا سدھار ہو، یہ ہمیشہ موبائل دیکھتے ہیں۔ وہاں ایک سوال ہم کرتے، آپ کا حال کیا ہے گھر میں؟ اس بچے کی امی کا حال کیا ہے گھر میں؟ فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ سے ہمیں اتنی فرصت نہیں ملتی ہم اپنے بچوں کے جذبات کو سمجھ سکیں۔ دوستوں ایک بات میں کہتا ہوں، آج ہمارے بچے باپ کی شفقت اور ماں کے ممتا کے لیے ترستے ہیں۔ دوستوں یہ بچے واللہ ہم نے بڑی ناانصافی کی اپنے بچوں کے ساتھ۔ تھوڑا وقت اسپینڈ کیجیے، دن بھر آپ تھکے رہتے، مانتے ہیں، لیکن کھل کر گفتگو کیجیے آپ اپنے بیوی بچوں سے، واللہ گھر کی دنیا بدل جائے گی۔ جو چاہیں گے وہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہم صرف جو ہے خیالات کی دنیا میں رہتے ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، دیکھیے ایک آرٹیکل ہم نے پڑھا تھا ایک عالم دین کا، اور واقعی وہ آرٹیکل جو ہے حقیقت پر مبنی تھا۔ وہ آرٹیکل کیا ہے جو واٹس ایپ میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک مضمون آیا تھا، اس میں ایک عالم دین لکھتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے سفر کر رہا تھا، اس نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ میٹرو میں سفر کر رہا تھا، سٹی میں جو میٹرو ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ جو میٹرو یا ٹرین کی جو بوگیاں ہوتی ہیں تو الگ الگ بوگیاں ہوتی ہیں کہ نہیں، پیسنجرز میں سوار ہوتے ہیں۔ تو بندہ سوار ہو چکا میٹرو میں اور دیکھا کہ سب کی دنیا کیسے رہتی ہے آج کل۔ ایک دور تھا جب سفر کرتے نا، سبحان اللہ، ایک دوسرے سے قریب ہونے کا موقع ملتا تھا،
کبھی سفر ہمارا ختم ہو جاتا 4-5 گھنٹوں کا، اترنے کے بعد سوچتے ہیں بازو کون بیٹھے تھے، احساس ہی نہیں ہوتا ہے، عجیب دنیا میں ہم کھوئے لیتے ہیں۔ پہلے دعوت کا ایک اچھا ماحول تھا، اپنے اخلاق سے متاثر کرنے کا ایک ماحول تھا، ہے کہ نہیں؟ اور اتنے ہم فری رہتے تھے، بازو والے سے بات کرتے، اس کی خیر خیریت دریافت کرتے۔ کبھی کبھار اللہ اتنا اچھا موقع دیتا، ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ اس کے دل کی دنیا کو بدل دیتے، ہدایت سے مالا مال ہو جاتا، جہنم سے بچ جاتا وہ بندہ۔ لیکن آج ہمارا حال ایسا کہ سفر سے ہم واپس ہو جاتے، لیکن تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچتے کہ ہمارے بازو کون کون بیٹھے تھے، کچھ بھی پتا نہیں رہتا، سب الگ دنیا میں کھوئے رہتے۔ واللہ سفر میں اگر جو پیسنجرز ہیں، بس میں ہوئے ٹرین میں، 90% ایسے لوگ ملیں گے جو الگ دنیا میں کھوئے رہتے ہیں۔ اس طرح وہ بندہ دیکھا کہ ٹرین میں، اس میٹرو میں سارے لوگ موبائل استعمال کر رہے ہیں، کوئی لیپ ٹاپ، کوئی ٹیب، کوئی موبائل استعمال کر رہے ہیں، مگر نہیں۔ عجیب واقعہ دیکھا اس نے، ایک عورت اپنی بچی کے ساتھ سوار ہے اور ماں مطالعہ کر رہی، کتاب پڑھ رہی ہے، اور بچی بھی کتاب پڑھ رہی ہے۔ ماں کتاب پڑھ رہی ہے، تعجب کی بات نہ تھی، لیکن بچی جو ننھی منی چھوٹی سی بچی ہے، وہ بھی اپنے ہاتھ میں کوئی کتاب لے کر اس میں غور سے دیکھ رہی ہے۔ اس بندے نے کہا کہ مجھے اس واقعے نے تعجب میں ڈال دیا، واقعی آج تعجب کی بات ہے۔ آج سفر کرتے ہوئے اللہ کا نوجوان اگر قرآن لے کے بیٹھا ہے، اللہ کا ولی ہے جو سفر کر رہا ہے، آج اللہ کا وہ ایک بندہ ہے جو سفر میں بھی اسے تلاوت کی توفیق مل جائے، سفر میں بھی اسے ہدایت اور بھلائی کی توفیق مل جائے، اللہ کا ولی ہے اور اللہ کا نیک بندہ ہے، ایسے جو ہے مسلمان اور ایسے نوجوان۔ یہاں دیکھیے ہمارے یہاں پر کتاب پڑھنے والے کتنے ہیں بتائیے، اسی لیے جو کتاب بیچتے ہیں نا، خود عمرآباد میں بھی شکایت ہے کہ آج بچے اس دور کے کتابیں نہیں خرید رہے ہیں۔ ہمارے زمانے میں یاد ہے جو پیسے بچتے تھے نا، اپنی ضروریات میں جو ماں باپ دیتے تھے، اسے کسی طرح بچا کر ایک آدھ کتاب تو لینے کی کوشش کرتے تھے مہینے 2 مہینے میں۔ آج تو کتاب خریدنے کا سسٹم ہی نہیں ہے کہ نہیں؟ اسی لیے لوگوں کو کتاب سے خرید کرنے کے لیے لوگ جو ہے کتابوں کے نام پر انہوں نے ایک ڈے قائم کیا۔ کب سے مناتے ہیں وہ؟ شاید فروری کے مہینے میں، پتا نہیں تو کب، اپریل مناتے ہیں، بات کریں اپریل میں، شکر، اپریل میں باقاعدہ ایک دن انہوں نے خاص کیا تاکہ لوگوں کو کتابوں سے جوڑنے کے لیے اس ایک دن کتابوں کے حوالے سے خوب جو ہے یعنی پرچار کرتے ہیں تاکہ دنیا کتابوں سے قریب ہو جائے۔ تو یہ بندہ جب دیکھا کہ ماں کتاب پڑھ رہی ہے، بچی بھی کتاب پڑھ رہی ہے، قریب ہوا اور اس ماں سے اور اس بچی کے حوالے سے پوچھا، تم تو کتاب پڑھ رہی ہو، یہ زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن تمہاری یہ ننھی بچی بھی کیسے کتاب پڑھ رہی ہے جبکہ موبائل تھامنے کی عمر ہے، ویڈیوز دیکھنے کی عمر ہے، کارٹون دیکھنے کی عمر ہے، اس پر ہمیں بھی کتاب پڑھ رہی ہے، آخر تم نے ایسی تربیت کیسے کی؟ اس ماں نے کیا جواب دیا جانتے ہیں؟ کتنا بہترین جواب دیا، میں نے کچھ نہ کیا، میری بچی صرف کاپی کرنا جانتی ہے، میں کتاب لے کے بیٹھی ہوں، وہ بھی کتاب لے کر بیٹھی ہے۔ اگر آپ موبائل تھام کے بیٹھیں، وہ بھی موبائل تھام کے بیٹھیں، ہے کہ نہیں؟ ہمارا بہت بڑا مسئلہ، ہم جو ہے بیڈ پہ لیٹے رہتے موبائل دیکھ کر اور گھر والوں کو ڈانٹتے، نماز پڑھو، قرآن پڑھو۔ وہ تو دیکھتے رہو، نماز کے وقت میں آپ گھر میں بیٹھ کے آرام کر رہے ہیں اور آپ نماز کی دعوت دے رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ کہاں سے زبان میں تاثیر آئے گی دوستو؟ پریکٹیکل لائف میں آپ بدلاؤ لائیے، چینجنگ لائیے، اور پریکٹیکل زندگی میں اگر بدلاؤ آتا ہے، اگر تبدیلی آتی ہے، اللہ کی قسم ماحول بدلتا ہے، وہاں پر عجیب قسم کا ایک دینی سما جو ایک ساتھ ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے آج کہ ہم جو ہے اگر خود دین سے، قرآن سے اور کتابوں سے، علم سے اگر قریب ہو جائیں، گھر کے افراد بھی دین سے قریب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی اللہ کے نبی کی تربیت ہے، ایسی تربیت آپ نے فرمائی۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے علم کو ترازو کے پلڑے میں رکھ دے اور مدینے کی ساری خواتین کے علم کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دے، اللہ کی قسم ترازو کا وہ پلڑا بھاری ہوگا جس میں ماں عائشہ کا علم ہوگا۔ اتنا بھاری علم تھا ماں عائشہ کا رضی اللہ عنہا۔ اسی لیے
حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مشہور کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، اس میں آپ لکھتے ہیں ماں عائشہ کے بارے میں کتنی بہترین بات آپ نے فرمائی. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں افقہ نساء الامت علی الاطلاق، اس امت کی جتنی عورتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ سمجھدار اگر کوئی خاتون ہے وہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا. علم کی برکت ہے دوستو، علم کی برکت ہے. اللہ نے وہ سمجھ عطا کی، اللہ نے وہ سمجھ عطا کی. اگر ہم بھی علم سے جڑ جائیں نا تو اللہ ہمارے ذہن کے دریچے کھل جائیں گے، ذہن کے ہمارے دریچے کھل جائیں گے. سب سے بڑا پرابلم کیا ہے جانتے ہیں؟ ہمارا جو ذہن ہے نا دین کے سلسلے میں اس کے جو دریچے ہیں، اس کے جو دروازے ہیں، ہم نے انہیں بند کر کے رکھا ہے. کبھی یہ دروازے کھلتے ہی نہیں ہمارے. یہ دروازے کھل جائیں نا ہمارے دل کی دنیا بدل جائے گی، دل کے دروازے کھل جائیں گے اور ہمارے دلوں پر جو تالے پڑے ہوئے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، دلوں پر جو تالے ہیں ان کو کھولنے کے لیے چابی کیا ہے؟ علم ہے. علم سے قریب ہوں گے نا انشاءاللہ. اس کے واسطے بتائیے گا معزز نوجوانوں اور بچوں، اس کے بعد کی کلاس میں کون کون حاضر ہوں گے آپ میں سے؟ اللہ جزائے خیر. جیسے آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو ایسی ترقیوں پر لے جائے. لیکن یہاں ہماری طرف سے ایک گزارش، صرف آپ نہیں اپنے سرکل میں اور لوگوں کو بھی لے کر آئیں. فائدہ جانتے ہیں کیا ہے؟ من دل علی خیر مثل اجر فاعل. آپ لے کر آئے اپنے دوست کا ہاتھ تھام کر، بے نمازی تھا آپ کا دوست، یہاں بیٹھنے سے اگر نماز کا جذبہ آ جائے نا، جب تک وہ نمازی رہے گا اس کی نسل اس کو دیکھ کر نمازی بنے گی. ہم یہاں سے چلے جائیں گے، ہمارے کھاتے میں برابر اللہ نماز کا ثواب لکھتے جائیں گے. اتنی پیاری شریعت ہے ہماری کوئی محنت ضائع نہیں ہوتی. یہاں پر ہماری کوئی محنت دوستوں ضائع نہیں ہوتی. کوشش کریں گے انشاءاللہ، خود بھی جڑیں گے اوروں کو بھی جوڑیں گے. کیا پتا ہمارے کسی دو تین بھائی کو جوڑنے سے ان کے لیے آخرت بن جائے گی. ہر نوجوان کوشش کرے، اور جنہوں نے بھی اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں کوشش کی اور اپنی محنت انہوں نے صرف کیا، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے، ان کی عمر میں برکت دے، ان کی صحت میں اللہ برکت دے. اللہ تعالیٰ ان کے اس عظیم عمل کو قبول فرمائے. اور دیگر احباب کا، خاص کر ہمارے بزرگ احباب جو بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کا سایہ تعبیر رکھے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ، بڑی نعمت ہے دوستوں بزرگ لوگ، بڑی نعمت ہے بزرگ لوگ، سرپرست لوگ. جب تک رہیں گے نا ہمارے، اللہ کے فضل کے بعد ان کی طرف، ان کی شفقت، ان کی محبت، ان کی مہربانی واقعی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. آج ہمیشہ اپنے بڑوں کے لیے دعا کیجیے، اللہ ان کا سایہ تعبیر باقی رکھے، اللہ انہیں صحت دے، اللہ انہیں ہر بیماری سے بچائے، اللہ انہیں چلنے کی، پھرنے کی اللہ انہیں طاقت دے، ہمت دے. اللہ تعالیٰ انہیں 5 وقت نمازیں پابندی سے ادا کرنے کی اللہ ہمت دے اور طاقت دے. دعائیں ہمیں کرنی چاہیے. اور اس نوجوان نسل کی اللہ حفاظت فرمائے. جو آئے ہیں آپ، اللہ یہ قوم کے ہیرے ہیں حقیقت میں. جو ہمارے نوجوان قوم کا یہ عظیم تحفہ ہے، عظیم گفٹ ہے اور عظیم سرمایہ ہے یہ نوجوان. لہذا بزرگ لوگوں کو بھی چاہیے آپ کی شفاعت اور مہربانی نوجوانوں کے ساتھ ہے. اور نوجوانوں سے ہم گزارش کرتے ہیں، آپ کا جو علاقہ ہے نا یہ علماء کا علاقہ ہے. میرم پور اور پمپٹ جو ہے ماشاءاللہ یہ علماء کی سرزمین ہے. عمرآباد کی ماشاءاللہ بہت سارے فارغین ہیں جو بظاہر بعض باہر رہتے ہیں لیکن باہر رہ کر بھی ان کی تڑپ آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور یہاں مقامی جو ہے الحمدللہ مولانا عبدالجبار صاحب عمری حفظہ اللہ، مولانا لیاقت علی صاحب عمری حفظہ اللہ اور دیگر احباب جو یہاں پر انجل بستی سے جڑے ہوئے ہیں اور باہر جو احباب رہتے ہیں، مولانا مشتاق عمری حفظہ اللہ اور اسی طرح سے مولانا رحمان عمری حفظہ اللہ اور دیگر احباب جن کے نام ہم چھوڑ رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے. تو بہرحال یہ سب آپ کی بستی کے انمول تحفہ ہیں دوستو. ان کی قدر کیجیے، ان سے جڑے رہیے گا. ان سے جڑنے میں آپ کے دین کی سلامتی ہے، ان سے جڑنے میں آپ کے ایمان کی عافیت ہے. ان سے جڑنا، مسجد سے جڑے رہنا، واللہ یہی وہ عظیم نیکیاں ہیں جو ہمیں اس دنیا میں بھی کام آئیں گی اور آخرت میں بھی کام آئیں گی. اللہ سے ہماری دعا ہے
اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے خیرات سے ہمیشہ جوڑ رکھے، اور جس عظیم مقصد کے ساتھ ہم یہاں جمع ہوئے اللہ اس عظیم مقصد میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے کاروبار میں برکت دے، تجارت میں برکتیں نازل فرمائے، اللہ نظر بس سے ہم سب کو بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی فیوچر کو دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی سوارے، اللہ ہمارے گھر کی پریشانیوں کو، الجھنوں کو اللہ دور فرمائے، اللہ ہم سب کو صحت دے، ہماری زندگی میں برکت دے، حسن عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ایمان پر ڈٹے رہنے جمے رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، جس توحید کو ہم نے اپنایا اس توحید پر مرتے دم تک باقی رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے وہ بندے اور بندیاں جو توحید سے محروم ہیں، حق سے محروم ہیں، ایمان سے محروم ہیں، اللہ ان سب کو ایمان سے قریب کر دے اور ہماری اس مسجد سے قریب کر دے، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ذمہ داران مسجد کا بھی اور آپ تمام مصلیان کا بھی، کہ آپ نے اتنا سنہرا وقت ہمارے لیے کھپایا، اللہ اس کا بہتر بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے، آمین۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔